بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، رات کو عشاء کے بعد اللہ کا ایک نام 33 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے۔ آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ہے، جس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ سب خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعا مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، سود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کا سوچے گا بھی، وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کر دیں، سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ نے کیتا تلقی کی ہے، کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کر لو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔
ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید میں آیا ہے۔ ترجمہ: یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرمانرواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ایک نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو 33 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ لیں۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔